بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے واقعے کا موضوع ہے حضرت لقمان کی نصیحتیں روایات کی روشنی میں۔ موضوع ہے خدا رزق دینے والا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جن باتوں کو جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی ان میں یہ بھی تھا: اے بیٹے، رزق کے سلسلہ میں جس کی نیت کوتاہ اور یقین و ایمان کمزور ہو، اسے اس بات سے درس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ خداوند عالم نے اپنے امر سے اسے تخلیق کے 3 مراحل سے گزارا اور اسے رزق عطا کیا، جبکہ ان 3 مرحلوں میں کسی ایک میں بھی نہ اس کی کسی کوشش کا کوئی دخل تھا، نہ اس نے کوئی تدبیر کی تھی۔ تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ چوتھے مرحلہ میں بھی اسے خدا ضرور رزق عطا کرے گا۔ ان 3 مراحل میں سے پہلا مرحلہ تو وہ تھا جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا۔ وہ خود تو ایک محفوظ جگہ پر تھا اور اس کا رزق اسے ملتا رہتا تھا۔ نہ گرمی اسے تکلیف پہنچاتی تھی نہ سردی۔ پھر وہاں سے جب قدرت نے اسے باہر کی دنیا میں بھیجا تو اس کی ماں کے دودھ کو اس کا رزق قرار دیا، جو اس کی غذائی ضروریات کے لیے کافی بھی تھا۔ اسی سے وہ پروان چڑھا اور اسے تازگی ملی، جس میں کسی شخص کی قوت و طاقت کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ پھر جب ماں کا دودھ چھوٹا تو خداوند عالم نے اس کے رزق کی ذمہ داری اسی کے ماں باپ پر رکھی، جنہوں نے نہایت پیار و محبت کے ساتھ اسے رزق فراہم کیا اور ان کے دل میں ایسی محبت پیدا کر دی کہ وہ اولاد کے مسئلہ میں بے تاب و بے اختیار ہو جاتے ہیں، اور اکثر حالات میں وہ اولاد کو خود اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں۔ تو ان 3 مراحل میں خداوند عالم بندے کو رزق عطا کرتا رہا اور وہ کھاتا رہا، لیکن جب بڑا ہوا، سمجھ پیدا ہوئی اور اپنے رزق کے لیے خود کوشش کرنے لگا تو اب دل تنگ ہونے لگا اور اپنے پروردگار کی طرف سے طرح طرح کی بدگمانیوں میں مبتلا ہونے لگا، یہاں تک کہ اس کے مال میں خدا کا جو حق ہے اس سے انکار کرنے لگا، اور تنگ دستی کے خوف سے اور اس عقیدہ و یقین کی کمزوری کی وجہ سے کہ خدا دنیا و آخرت میں اسے بہترین عوض دینے والا ہے، اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کے اخراجات میں کمی کرنے لگا۔ اے بیٹے، ایسا شخص کتنا برا بندہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب لقمان نے اپنے فرزند سے فرمایا: اے بیٹے، ہر چیز کی ایک نہ ایک علامت ہوتی ہے جس کے ذریعے اس چیز کو پہچانا بھی جاتا ہے اور گواہی بھی دی جاتی ہے۔ اسی طرح دین کی 3 علامتیں ہیں: علم، ایمان اور عمل۔ ایمان کی بھی 3 علامتیں ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ۔ خود پسندی کرنے والے کی 3 علامتیں ہیں: اپنے بزرگ سے جھگڑنا، بغیر جانے بوجھے بات کرنا، جو چیز ملنے والی نہیں ہے اس کے چکر میں لگے رہنا۔ ظالم کی 3 علامتیں ہیں: اپنے سے برتر کی نافرمانی کرنا، اپنے سے کمتر پر تسلط جمانا، ستمکاروں کی مدد کرنا۔ منافق کی 3 علامتیں ہیں: اس کی زبان اس کے دل کی مخالفت کرتی ہے، نیت و عمل میں تضاد ہوتا ہے، ظاہر و باطن ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ گناہ گار کی 3 علامتیں ہیں: خیانت کرنا، جھوٹ بولنا اور اپنے قول کی خود ہی مخالفت کرنا۔ ریاکار کی 3 علامتیں ہیں: جب تنہا ہو تو عبادت میں سستی کرے، جب لوگ موجود ہوں تو چاق و چوبند نظر آئے اور ہر کام میں لوگوں کی مدح سرائی کا متمنی رہے۔
حاسد کی 3 علامتیں ہیں۔ پس پشت غیبت کرے، سامنے ہو تو چاپلوسی کرے، اور جو شخص مصیبت میں مبتلا ہو اسے شماتت کرے۔ اسراف کرنے والے کی 3 علامتیں ہیں۔ اپنی حیثیت سے بڑھ کر خریداری، اپنی حیثیت سے زیادہ اچھا لباس، اور اپنی حیثیت سے زیادہ عمدہ کھانا۔ کاہل کی 3 علامتیں ہیں۔ افراد کی حد تک سستی کرنا، اتنی افراد کرنا کہ ضائع ہو جائے، اتنی تضییع کرنا کہ گناہ گار ہو جائے۔ غافل کی 3 علامتیں ہیں۔ بھولنا، کھیل کود میں لگ جانا، بات کو فراموش کر دینا۔ حماد بن عیسیٰ کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، ان علامتوں میں سے ہر ایک کے متعدد شعبے ہیں جو سب مل کر ہزار ہزار ابواب سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اے حماد، روز و شب علم حاصل کرنے کی کوشش جاری رکھو، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری آنکھوں میں خنکی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی تمہیں نصیب ہو تو کسی ایسی چیز کی تمنا مت کرو جو لوگوں کے ہاتھ میں ہو۔ خود کو مردوں میں سمجھو۔ خبردار، دل میں کبھی خیال بھی نہ کرنا کہ تم کسی شخص سے برتر ہو، اور اپنی زبان کی اسی طرح حفاظت کرو جس طرح اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار سے ناقل ہیں کہ کسی شخص نے جناب لقمان سے دریافت کیا کہ کس طرح آپ کو اتنی حکمت حاصل ہوئی، تو فرمایا، جس چیز کی میرے لیے کفایت کی جا چکی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو زحمت میں نہیں ڈالتا، اور جس چیز کا اختیار حاصل ہوا اسے ضائع نہیں کرتا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائیں ان کے دوران یہ بھی فرمایا، اے بیٹے، اپنے دن و رات کے اوقات میں سے کچھ حصہ تحصیل علم کے لیے بھی رکھو، کیونکہ تحصیل علم کو ترک کرنے سے بڑھ کر کوئی اور اتلاف نہیں ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو جو نصیحتیں فرمائیں ان میں یہ بھی فرمایا تھا، اے بیٹے، اگر تمہیں موت کے بارے میں شک ہو تو ذرا نیند کو روک کر دیکھو، ظاہر ہے کہ ایسا نہیں کر سکو گے، اور اگر قیامت میں دوبارہ اٹھنے کے بارے میں شبہ ہے تو نیند کے بعد بیداری کو روک دو، واضح سی بات ہے کہ تم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اگر تم اس میں غور کرو تو اچھی طرح سمجھ سکتے ہو کہ تمہاری جان کسی اور کے قبضہ میں ہے۔ نیند کی حیثیت موت کی مانند ہے، اور نیند کے بعد دوبارہ بیدار ہونا موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کی مانند ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب لقمان جب اپنے فرزند کو نصیحت کر رہے تھے تو فرمایا، اے بیٹے، میں نے جس روز سے دنیا میں قدم رکھا ہے اس طرح چل رہا ہوں کہ دنیا کی طرف میری پیٹھ ہے اور آخرت کی طرف رخ، تو اب سمجھ لو کہ جس گھر کی طرف رخ کر کے تم چل رہے ہو وہ زیادہ قریب ہوگا بنسبت اس گھر کے جسے تم دور ہوتے جا رہے ہو۔ اے بیٹے، جس دنیا کی طرف تمہاری پشت ہے اسے طلب کرنے کی کوشش نہ کرو، اور جس آخرت کی طرف تمہارا رخ ہے اسے متروک نہ چھوڑو، کیونکہ ایسا کرنا دور اندیشی کو باطل اور عقل کو رسوا کر دے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت لقمان نے اپنے فرزند سے کہا، اے بیٹے، اگر تم نے کمسنی میں تہذیب حاصل کر لی تو بڑے ہو کر اس سے فائدہ اٹھا سکو گے۔ جس شخص کو ادب و تہذیب کی اہمیت کا احساس ہو وہ اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، اور جو شخص اس کے لیے کوشش کرے وہ در حقیقت اس کے حصول کو اپنا فریضہ سمجھتا ہے، اور جو شخص ادب کو اپنا فریضہ سمجھنے لگے اس کے دل میں اس کی آرزو بڑھ جاتی ہے، اور جس شخص کے دل میں
اس کی آرزو بڑھ جاتی ہے، وہ اس کے فوائد کا ادراک کر لیتا ہے، پھر اسے اپنی عادت بنا لیتا ہے، کبھی ادب و تہذیب سے منہ نہیں موڑتا۔ اور خبردار، ادب و تہذیب سیکھنے میں کبھی سستی نہ کرنا، نہ کسی نااہل سے سیکھنے کی کوشش کرنا۔ یاد رکھو، اگر دنیا تم پر غالب آ گئی تو آخرت کے حصول کے سلسلہ میں تم کامیاب نہیں ہو سکتے، اور اگر تحصیل علم کے مواقع تم نے کھو دیے تو یقین جانو اس سے بڑا اور کوئی خسارہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب لقمان سے دریافت کیا گیا، سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ تو فرمایا کہ وہ جو سب سے بے نیاز ہو۔ پوچھا گیا، کیا مال کے اعتبار سے اتنا تونگر ہو کہ سب سے بے نیاز ہو؟ تو فرمایا نہیں، بلکہ علم کے اعتبار سے اتنا بے نیاز ہو کہ اسے جب بھی ضرورت پڑے خود اپنے ہی علم سے فائدہ اٹھائے، اسے کسی کے سامنے علم کے لیے دست و سوال نہ پھیلانا پڑے۔ تو جو شخص علم کے لحاظ سے بے نیاز ہو، اسے پھر کسی چیز کی دوسروں سے طلب کرنے کی حاجت پیش نہیں آئے گی۔ پھر پوچھا گیا، لوگوں میں سب سے زیادہ برا آدمی کوئی ہے؟ تو فرمایا، وہ شخص جسے اس بات کی پرواہ بھی نہ ہو کہ لوگ اس کو گناہ میں ملوث ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اسے معصیت کار سمجھ رہے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب لقمان نے اپنے فرزند ارجمند کو جو نصیحتیں فرمائیں، ان میں یہ بھی تھا کہ اے نور نظر، تم سے قبل بہت سے لوگوں نے اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ مال جمع کیا، مگر ان میں سے نہ کوئی چیز باقی رہی اور نہ وہ اولاد باقی رہی جس کے لیے جمع کیا تھا۔ تم خداوند عالم کے وہ بندے ہو جن سے اجرت کا معاملہ طے ہو چکا ہے، تمہیں عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور قدرت کی جانب سے اجرت کا وعدہ کیا جا چکا ہے، تو اب عمل کرو تاکہ پوری اجرت کے حقدار بن سکو۔ اس دنیا میں اس بکری کی مانند زندگی نہ گزارنا جس نے ایک سرسبز و شاداب کھیتی دیکھی، اس میں پہنچ گئی، اتنا کھایا کہ موٹی ہو گئی، پھر یہی موٹاپا اس کی موت کا سبب بن گیا کہ لوگوں نے موٹی تازہ بکری دیکھ کر اسے ذبح کر دیا۔ اس دنیا کو ایک پل سمجھو جو ایک نہر پر بنایا گیا ہے تاکہ تم اس کو عبور کر کے آخرت کے ایسے گھر میں پہنچ جاؤ جہاں سے پھر کبھی واپس نہیں آنا۔ لہٰذا اس پل پر عمارت قائم کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اسے ویسا ہی خالی رہنے دو، کیونکہ تمہیں اس کو آباد کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اس پر سے ثابت قدمی، نیکی اور تقوی کے ساتھ گزر جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو سال بھر روزے رکھتا ہے؟ سلمان فارسی نے عرض کیا، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے وہ کون ہے جو پوری رات عبادت کرتا ہے؟ سلمان فارسی نے عرض کیا، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو دن میں قرآن ختم کرتا ہے؟ سلمان فارسی نے کہا، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت اصحاب میں سے ایک صحابی غصے میں آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلمان ایک عجمی انسان ہیں، یہ باتیں کر کے ہم عرب پر فخر کر رہے ہیں۔ حالانکہ آپ نے فرمایا، کون سال بھر روزے رکھتا ہے؟ تو کہا، میں، لیکن ہم نے اکثر و بیشتر ان کو دن میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور فرمایا، کون پوری رات عبادت کرتا ہے؟ کہا، میں، لیکن ہم نے اکثر ان کو سوتا ہوا دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہر روز
قرآن ختم کرتا ہے؟ کہا میں، حالانکہ ہم نے دن میں بیشتر اوقات خاموش دیکھا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا خاموش ہو جا، تم کہاں اور لقمان حکیم کہاں؟ خود سلمان سے پوچھ لو تاکہ وہ تم کو اپنے حکیمانہ کلمات سے آگاہ کر دے۔ اس صحابی نے سلمان کی طرف رخ کیا اور کہا، اے سلمان، تم نے کہا پورے سال روزے رکھتے ہو؟ سلمان نے کہا، جی ہاں۔ اس شخص نے کہا، ہم نے تم کو دن میں اکثر بیشتر غذا کھاتے دیکھا ہے۔ سلمان نے کہا، جو تم سوچ رہے ہو اس طرح نہیں ہے، میں ہر ماہ 3 روزے رکھتا ہوں، اور خداوند متعال نے فرمایا ہے جو ایک نیکی کرے گا اس کو اس کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ اس کے علاوہ میں شعبان کے روزوں کو رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا دیتا ہوں، اس طرح میں اس شخص کی طرح ہوں جو سارا سال روزے رکھتا ہے۔ اس صحابی نے کہا، تم نے نہیں کہا پوری رات عبادت کرتے ہو؟ سلمان نے کہا، بالکل اسی طرح ہے۔ اس صحابی نے کہا، حالانکہ اکثر میں نے تم کو رات کو سوتے ہوئے دیکھا ہے۔ سلمان نے کہا، جو تم فکر کر رہے ہو اس طرح نہیں ہے، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی رات کو وضو کر کے سوئے گا گویا اس نے پوری رات جاگ کر عبادت کی ہے، اور میں ہمیشہ باوضو سوتا ہوں۔ اس صحابی نے کہا، تم نے نہیں کہا کہ دن میں قرآن ختم کرتے ہو؟ سلمان نے کہا، بے شک اسی طرح ہے۔ اس صحابی نے کہا، اکثر دن میں تم خاموش رہتے ہو؟ سلمان نے کہا، جو تم گمان کر رہے ہو اس طرح نہیں ہے، میں نے اپنے محبوب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، تو میری امت کے درمیان سورہ قل ھو اللہ احد کی طرح ہے۔ جو بھی ایک مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے گا اس کو 1/3 قرآن کا ثواب ملے گا، اور جو 2 مرتبہ سورہ توحید پڑھے گا اس کو آدھے قرآن کا ثواب ملے گا، اور جو 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھے گا اس کو پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ اے علی، جو تجھے زبان سے دوست رکھے گا اس کا 1/3 ایمان کامل ہوا، اور جو تجھے زبان اور دل سے دوست رکھے گا اس کا آدھا ایمان کامل ہوا، اور جو تجھے زبان دل سے دوست رکھے گا اور ہاتھوں سے تیری مدد کرے تو وہ کامل ایمان یعنی اس کا ایمان مکمل ہوا۔ خدا کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا، اگر تمام اہل زمین تجھ کو اس طرح دوست رکھتے جس طرح آسمان والے تجھے دوست رکھتے ہیں تو خداوند عالم کسی کو آتش جہنم میں عذاب نہیں دیتا۔ اور اے صحابی، میں ہر روز 3 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد پڑھتا ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ صحابی اپنی جگہ سے خاموشی کی حالت میں اٹھا، گویا جیسے اس کے منہ پر کسی نے پتھر مار دیا ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ اے بیٹے، تجھ کو چاہیے کہ اپنے دشمن کے مقابلہ میں کوئی حربہ تیار رکھے جس سے اس کو زمین پر گرا دے، اور وہ حربہ یہ ہے کہ تو اس سے مصافحہ کر اور اپنی خوشنودی ظاہر کرتا رہے، اور اس سے علیحدگی اختیار مت کر اور نہ دشمنی کا اظہار کر، تاکہ جو کچھ وہ دل میں تیرے نقصان کی باتیں رکھتا ہو وہ تجھ پر ظاہر کر دے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔